بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت انتہائی قابل احترام اور قابل قدر ہے۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں کامیاب لوگ کون ہیں؟ چنانچہ اس کی نشاندہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود حدیث مبارکہ میں بیان فرما دی ہے، جس کو امام رزین رحمہ اللہ نے کتاب الرزین میں نقل کیا ہے۔ اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنی مایہ ناز کتاب غنیۃ الطالبین میں اس روایت اور حدیث کو جگہ دی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہودی 71 فرقوں میں بٹ گئے اور عیسائی 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 73 گروہ میں بٹ جائے گی۔ کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا ملتا واحدہ، سوائے ایک گروہ کے، ایک جماعت کے، ایک فرقے کے کہ وہ نجات پائے گا، وہ جنت میں جائے گا، باقی سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ارشاد عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ گروہ کون سا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ گروہ اس طریقے پر ہوگا جس طریقے پر میں نے اپنے صحابہ کو چلایا ہے، یعنی وہ گروہ جس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے جس طریقے پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو چلایا تھا، وہ گروہ اسی طریقے پر ہوگا تو وہ گروہ نجات پائے گا، جہنم سے نجات پائے گا۔ باقی سب گروہ جہنم میں جائیں گے۔ گروہ 73 کے 73 مسلمان تو ہوں گے، لیکن باقی گروہ بدعتی ہوں گے، دین سے ہٹے ہوئے ہوں گے، اس لیے جہنم میں جائیں گے۔ یہ ایک گروہ یہ جنت میں جائے گا، نجات پائے گا۔ اب اس ایک گروہ کی مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ دو طریقے ہیں۔ ایک وہ طریقہ جس پر صرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام چلے ہیں، دوسرا وہ طریقہ جس پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ اور اہل بیت کو چلایا ہے۔ اس کو مثال سے سمجھیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب کلمہ طیبہ پڑھتے تھے تو یوں پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کلمہ طیبہ اس طریقے سے پڑھتے تھے، اور امت کو جس کلمے کی پڑھنے کی تلقین ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب دونوں طریقے قابل قدر ہیں، قابل احترام ہے، لیکن قابل عمل کیا ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب اگر آج کوئی شخص یوں کہے کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر چلتا ہوں اور حضور والا کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، تو وہ شخص نہ اسلام میں رہے گا، نہ اس کا نکاح رہے گا، اس لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ ہے، قابل قدر ہے، قابل احترام ہے، لیکن قابل عمل نہیں ہے۔ قابل عمل وہ ہے جس پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو چلایا ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوسری مثال سے سمجھیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام صوم وصال رکھتے تھے۔ صوم وصال کہتے ہیں کہ پے در پہ مسلسل روزے رکھنا۔ چند صحابہ کو جب یہ خبر پہنچی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام صوم وصال رکھتے ہیں تو انہوں نے بھی صوم وصال رکھنا شروع کر دیے۔ چند دن صوم وصال رکھنے کے بعد بیمار پڑ گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خبر پہنچی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام عیادت کے لیے گئے اور عرض کیا کہ کیا وجہ ہوا، کیا ماجرا ہوا، کیسے بیمار ہوئے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ،
آپ کے طریقے پر چل کر ہم نے صوم وصال رکھنا شروع کیا تو ہم بیمار پڑ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کو مجھے دیکھ کے کس طرح چل پڑے، اللہ یطعمنی ویسقینی، کہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ اور ہے، آپ کے ساتھ اور ہے۔ لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں بیان کر دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ قابل قدر ہے، قابل احترام ہے، لیکن قابل عمل وہ ہے جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو چلایا ہے کہ حضور کا مسلسل روزے رکھنا یہ اللہ اور حضور کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کھلاتے اور پلاتے ہیں اپنی شایان شان، امت کو یہ حکم نہیں ہے۔ تیسری مثال سے سمجھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 شادیاں کی ہیں اور بیک وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کے اندر 9 ازواج مطہرات تھیں، اور امت کو زیادہ سے زیادہ 4 شادیاں کرنے کا حکم ہے۔ اگر بیک وقت 4 شادیوں سے زیادہ شادیاں کی، نکاح کیا، تو نہ نکاح رہے گا بلکہ وہ زنا بن جائے گا اور اولاد اس سے ولد الزنا ہوگی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود 11 شادیاں کی ہیں، لیکن امت کے لیے 4 شادیوں کا حکم ہے۔ 4 سے زائد کوئی بڑا کسی نے 4 سے زائد شادیاں کی ہیں تو وہ اس کا نکاح نہیں رہے گا بلکہ زنا بن جائے گا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ 11 شادیوں کا قابل قدر ہے، قابل احترام ہے، لیکن قابل عمل نہیں۔ قابل عمل کون سا ہے؟ جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو چلایا ہے۔ رہا یہ اعتراض کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 شادیاں کیوں کی ہیں، تو اس کے مختلف جوابات ہیں، جن میں سے ایک یہ کہ جب عرب کے قبائل ختم ہو جاتے، اسلام لانا چاہتے، تو اسلام لانے سے ایک بات انہیں عیب میں مبتلا کرتی کہ ہم اگر اسلام لے آئے تو لوگ کہیں گے کہ یہ دب کر اسلام لے آئے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس خاندان سے رشتہ طے کر لیتے، ازدواجی تعلقات قائم کر لیتے، تو اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں شامل ہو جاتے اور ان کے خاندان والے صحابہ کرام کے گروہ میں شامل ہو جاتے۔ اس طرح ان کے اوپر وہ دبدبے والی کیفیت ختم ہو جاتی۔ دوسری وجہ، اگر یہ بات مان لیں، جس طرح کافر اور غیر مسلم وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کے نبیوں کو شادی کرنے کا شوق تھا، اگر اس اعتراض کو مان لیں تو اس کی بھی دلیل ہے کہ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے، اور ایک نبی میں 40 جنتی مردوں کے برابر طاقت ہوتی ہے، اور ایک جنتی میں دنیا کے 1000 آدمیوں کی طاقت کے برابر طاقت ہوتی ہے۔ تو ایک نبی کے اندر 40,000 آدمیوں کی طاقت کے برابر طاقت ہوئی۔ جب ایک نبی میں 40,000 آدمیوں کی طاقت کے برابر طاقت ہوئی ہے تو پھر 11 شادیوں کرنے کا جواز بنتا ہے، تو 11 شادیوں کا جواز بنتا ہے۔ اب آئیے اس مسئلے کی طرف کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 طریقے تھے۔ ایک حضور کا طریقہ ہے جس پر صرف خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلے، دوسرا وہ جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو چلایا ہے۔ دونوں طریقے قابل قدر ہیں، قابل احترام ہے، لیکن قابل عمل وہ ہے جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو چلایا تھا۔ آئیے اب حدیث کی طرف کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت 73 گروہ میں 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، صرف ایک فرقہ نجات پائے گا۔ وہ کون سا فرقہ ہے؟ الا ملۃ واحدہ، ایک گروہ، ایک فرقہ نجات پائے گا، وہ ہے ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں نے اپنے صحابہ اور اہل بیت کو چلایا ہے۔ اگر اس طریقے پر جو گروہ چلے گا وہ گروہ کامیاب ہوگا، وہ گروہ جنت میں داخل ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔